اس سے پہلے کہ میں آپ کے سامنے وہ باتیں بیان کروں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جو بالکل صحیح ہے، جہاں پہ آپ نے فرمایا کہ ایک شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے کر دے، لوگوں تک پہنچا دے۔ تو اس لیے ہمیں بہت احتیاط کرنی چاہیے کہ اس سے پہلے کہ ہم کسی کو کوئی ضعیف روایت بتانا شروع کریں یا کوئی اس کو من گھڑت روایتیں سنانا شروع کریں، وداؤٹ ویریفائنگ فرسٹ، ہمیں خود اپنے بارے میں سوچنا چاہیے کہ کیا ہم جھوٹوں کی صف میں شامل ہونا چاہتے ہیں یا نہیں۔ تو سب سے پہلے وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ اس رات کو فیصلے ہوتے ہیں اور تقدیر کے فیصلے اور روحیں نکل آتی ہیں وغیرہ وغیرہ، تو پہلی بات تو یہ کہ روحوں کا نکلنا تو ہمارے دین میں کوئی ٹاپک ہے ہی نہیں، کیونکہ جو شخص ایک دفعہ فوت ہو گیا اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، وہ عالم برزخ ہے، جو فوت ہو گیا وہ واپس نہیں آتا۔ دوسری بات یہ کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس رات میں قرآن مجید نازل ہوا تھا، یہ بالکل فیبریکیٹڈ بات ہے، اس لیے کیونکہ قرآن مجید ہم سب جانتے ہیں کہ وہ لیلۃ القدر میں نازل ہوا تھا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، یہ بچہ بچہ یہ بات جانتا ہے۔ اور لیلۃ القدر جو ہے وہ رمضان کے اندر آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کی جاتی ہے۔ پھر وہ احادیث جہاں پہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ سما دنیا پہ آتا ہے اور کہتا ہے کوئی ہے مجھ سے مغفرت مانگنے والا، کوئی ہے مجھ سے بخشش طلب کرنے والا، کوئی ہے مجھ سے دنیا اور آخرت کی کوئی چیز مانگنے والا جس کو میں عطا فرماؤں، تو یہ بات صرف نصف شعبان کے لیے مخصوص نہیں ہے بلکہ ہر رات کو ایسا ہوتا ہے۔ یہ وہ تہجد کا ٹائم ہے جس پہ ہمیں اٹھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، نماز پڑھنی چاہیے۔ یہ ایک مسنون چیز ہے جو ہم کر سکتے ہیں پورا سال۔ اس کے علاوہ کچھ ایسی رسومات جو لوگوں نے اپنی طرف سے گھڑی ہوئی ہیں، فار ایگزامپل حلوے بنا بنا کے لوگوں کو کھلانا، یا قبرستان جانا، یا اس کے علاوہ بن ٹھن کے تیار ہونا اور یہ کہنا کہ یہ مردوں کی عید ہے، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ فیبریکیٹڈ ہیں، ان کا کوئی وجود ہمارے دین میں نہیں ملتا۔ اس کے ساتھ ساتھ جتنی بھی احادیث عبادات کے اعتبار سے آتی ہیں کہ اس رات کو خاص عبادت 100 رکعت نماز پڑھی جائے اور 14 رکعت نماز پڑھی جائے اور یوں پڑھا جائے، یہ ساری کی ساری روایات فیبریکیٹڈ ہیں، موضوع ہیں، اور ہمیں کبھی بھی کسی تک منتقل نہیں کرنا چاہیے ان کو۔ آپ کسی بھی ایسے عالم سے جو حدیث کا پختہ علم رکھتے ہیں، چاہے ان کا تعلق کسی بھی مکتبہ فکر سے ہو، ان سے اگر آپ پوچھیں گے کہ جی ہمیں بتائیے کہ جو احادیث ہم ذکر کر رہے ہیں کیا یہ حدیثیں صحت کے اعتبار سے صحیح ہیں، وہ خود آپ کو بتائیں گے کہ ہاں ان میں ایسی روایات موجود ہیں جو کہ بہت زیادہ ویک ہیں یا پھر فیبریکیٹڈ ہیں، موضوع ہیں، یعنی کہ کسی نے خود سے گھڑی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایسا ذکر نہیں کیا تھا۔ پھر رہی وہ بات کہ لوگوں کا یہ کہنا کہ جی اس رات کو قسمت کے فیصلے ہوتے ہیں، تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں، یہ بات بھی درست نہیں ہے، کیونکہ یہ فیصلے بھی لیلۃ القدر کی رات میں ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، کہ اس رات کو جبریل امین اور فرشتے نازل ہوتے ہیں ہر فیصلہ لے کر اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ سو مائی ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز، اگر ہم نے واقعی اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، اپنے گناہوں کو بخشوانا ہے، تو کیوں نہ ہم وہ اعمال کریں اور کثرت سے کریں جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ کے صحابہ سے، تابعین سے، تبع تابعین سے 100% ثابت شدہ ہے۔ مثلا تہجد کی نماز پڑھنا، خوب صدقہ خیرات کرنا، خوب ٹائم لگا کے ذکر کرے، قرآن مجید 3 3 4 4 گھنٹے قرآن پڑھیں، لمبی لمبی رکعت نمازوں کی نفل نمازیں پڑھیں، کوئی مسئلہ نہیں، انشاءاللہ تعالیٰ ایسے آپ تمام کام سارا سال ہی کر سکتے ہیں۔ اب اگر کوئی یہ شخص کہتا ہے کہ جی ہم 15 شعبان کو اگر خاص طور پہ کچھ عبادت کر لیں تو اس میں حرج ہی کیا ہے؟ حرج صرف اتنا ہے کہ اگر تو آپ کا یہ روز کا معمول ہے تو ضرور کریں، دعائیں مانگیں، ذکر کریں، قرآن پڑھیں، ضرور کریں، لیکن اس رات کو خاص کرنا نہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 100% ثابت ہے، نہ ہی صحابہ کرام سے ثابت ہے، نہ ہی اہل بیت سے ثابت ہے، کسی سے بھی ثابت نہیں ہے کہ وہ اس رات کو خاص طور پر کچھ کیا کرتے تھے۔ تو دین ہمارا نبی سے ہی آ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ کے فیملی سے آ رہا ہے، آپ کے کمپینین سے آ رہا ہے، تو کیوں نہ ہم وہی اعمال کریں جن کو وہ اچھا سمجھا کرتے تھے۔